بتا دیں ہم لوگوں نے انٹرمیڈیٹ انگلش بک ٹو ٹیکسٹ کی جو بک تھی اس کی ہم بات کر رہے تھے اور لاسٹ چیپٹرس میں ہم نے چونکہ لاسٹ لیکچر میں ہم لوگ لیسن 2 پڑھ بھی رہے تھے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے آپ کو اس کے ڈیفیکلٹ ورڈس بتا دیتا ہوں سو دیٹ اٹ بیکمز ایزیئر فار یو اور آپ آگے موو کر سکیں. اچھا جی پہلا ورڈ تھا وائلنٹ. وائلنٹ مینس پوائزنس ہاسٹائل زہریلا یا اگر ہم بات کریں پرسپیکٹو کی تو ویو پوائنٹ نقطۂ نظر کی ہم بات کر رہے ہیں. ورڈ تھا آؤٹ اسٹینڈنگ مینس ریمارکیبل یعنی کہ اہم ہونے کی ہم بات کرتے ہیں. نوٹیبل سیلینٹ جس طرح آپ لوگوں نے ہمیشہ سیلینٹ فیچرز کی بات کی ہے سیلینٹ فیچرز کو پڑھا بھی ہوگا اکثر و بیشتر کویشچنز آتے ہیں کہ بھائی سیلینٹ فیچرز بتائیں فلاں پرٹیکولر چیز کے مخصوص چیز کے تو وہ اہم یا نمایاں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پوچھے ہوتے ہیں. ایڈوکیٹ اکثر و بیشتر دوست کہتے ہیں ایک دوسرے کو کہ آپ فلاں کی وکالت کرتے رہتے ہو یا فلاں کی ہمیشہ جب دیکھو تم اس کی وکالت کرتے ہو تو اس سے مراد ہماری یہ ہوتی ہے کہ تم اس کی حامی ہو حمایت پہ بات کر رہے ہوتے ہو تو سپورٹر ہونا ایڈوکیٹ. انارمس means بڑا ہیوج. آلٹرنیشنز انٹرچینجز یعنی کہ جو تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں چاہے وہ اسٹرکچر میں ہو انسان میں ہو کسی بھی طرح کی. سویلائزڈ مہذب ہونا کلچرڈ. ڈومیننٹ یعنی کہ غالب ہونا اوور رائڈ کرنا کسی چیز کو. انفیبل مینس ویک کمزور. ڈائنیسٹی سلسلہ امراض جس کو یعنی کہ ایک کے بعد بتدریج جو دوسرا شخص آئے اور اس طرح سے وہ بادشاہت چلاتے رہیں. ایکسٹینسو سے مراد ہے لارج بڑا یا وسیع. فلورش مینس پھلنا پھولنا تھرائیو کرنا پراسپر کرنا. باربیرزم مینس ناشائستگی یا جہالت. امپروپرائٹی جس کو ہم کہتے ہیں. ایکسپلور دریافت کرنا پروب کرنا تلاش کرنا کسی چیز کو ڈھونڈنا. ایجز ٹائم زمانے کو کہتے ہیں. گریجولی مینس بتدریج آہستہ. سلو ہونا یا زمانہ gradually slowly. اس کے بعد pioneer the first to do. پیش رو یعنی کہ جو سب سے پہلے کسی چیز کو کیا جائے جو شخص اس کو کام کو انجام دے pioneer ہونا. imperialism استعماریت بھی کہتے ہیں اس کو. expansionism بھی کہتے ہیں لیکن ہم نے کافی جگہوں پر اس کو سامراجیت بھی پڑھا ہے یعنی کہ کسی اور کی جو زمینوں پر قابض ہونا. اپنے ملک اپنے خطے اپنے ملک سے کسی اور ملک کے اوپر حکمرانی کرنا. اچھا جی مین یعنی کہ اہم امپورٹنٹ. انڈیفینیٹلی یعنی کہ پرماننٹلی مستقل یا الائنس اتحاد کولیشن کی بات کریں. انسولنس روڈنیس موڈ. انسولنس روڈنیس مینس گستاخی کرنا. موڈ مزاج کی بات کر رہے ہیں. ٹیمپرامنٹ کی بات کر رہے ہیں. انسولیرٹی تنگ نظری نیرو مائنڈڈنیس کی بات کر رہے ہیں. ریفلیکشنز میڈیٹیشنز یعنی کہ غور و خوض کی بات ہم کر رہے ہیں. ایمیننٹ فیمس مشہور ہونا. تھریٹ ڈینجر خطرے کی ہم بات کر رہے ہیں. ری اویکننگ اراؤزل جیسے میں نے آپ لوگوں کو 8ویں کے کچھ اسٹوڈنٹس کو 8ویں کلاس میں پڑھایا اکثر و بیشتر آپ لوگ کے ساتھ ذکر ہوتے رہے. ری اویکننگ آف دی ایسٹ جب ہم یہاں پڑھ رہے ہیں اسی طرح سے ہم نے ری اویکننگ آف دی یورپ بھی پڑھا تھا کہ ان کا جو پھر سے ابھار ہونا بیدار ہونا جو تھا. ویو اوپینین رائے. پری ڈومینیٹڈ مینس ڈومینیٹڈ یعنی غالب. کانکیسٹ وکٹری فتح حاصل کرنا. ایکوائر گیٹ حاصل کرنا. کانکر جیتنا ون کرنا. گلوریس اسپلینڈڈ شاندار. سپرمیسی سپیریورٹی برتری ہونا. سنک یا سنک ڈوب جانا یا ڈوبنا. اپریہینشن خوف ہونا کسی چیز کا. فیئر جس کو ہم کہتے ہیں. انپارڈنیبل یعنی کہ ناقابل معافی. انفارگیبل پارڈن ورڈ سے نکلا ہے. پارڈن مینس معافی. پارڈنیبل معافی کے لائق اور انپارڈنیبل جو ہے ناقابل معافی. بریلینٹ اچھا گڈ. ایبس ڈیپ ہول اتاہ گہرائی جس کو ہم کہتے ہیں. یونیزم یا ہارمنی ہم کہتے ہیں ہم آہنگی کو کہتے ہیں. انفلوئنس اثر ہونا. امپیکٹ کرنا افیکٹ کرنا. سبجیکشن یعنی کہ محکومی. اطاعت جس کو ہم کہتے ہیں. سلیوری جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں. ایڈیکویٹلی سوٹیبلی مناسب طور پر. یا ڈسپلے کی بات ہم کریں تو کسی آپ جب جاتے ہیں شاپ پر تو دیکھتے ہیں کافی ساری چیزیں ڈسپلے پر ہوتی ہیں یا شاپ کیپر اکثر بیشتر کہتے ہیں نہیں سر یہ ڈسپلے کا یعنی کہ دکھانے کے لیے صرف. اچھا جی ریزسٹنس رکاوٹ. ہنڈرنس انگریزی میں کہتے ہیں. اسی طرح سے کافی سارے ورڈز ہیں لیکن انیشیل سٹیج پہ میں چاہوں گا کہ آپ ریزسٹنس تک جو یہ ورڈز ہیں تقریباً کوئی 40 کے قریب الفاظ ہیں. اچھا اس کے بعد ہم آتے ہیں تھوڑا سا ری اویکنگ آف دی ایسٹ کے ٹاپک پر. لاسٹ ٹائم جب ہم نے اس کو پڑھا تھا تو آئی بلیو ہم
خیر جا تو کافی آگے چکے تھے لیکن میں ری اویکنگ آف دی ایسٹ کو پھر سے تھوڑا سا آپ لوگوں کو دہرانا چاہ رہا ہوں. The re-awakening of the East is one of those enormous movements that can only be properly understood when viewed in a wide historical perspective. جو مشرق کا جو ابھار تھا یا مشرق کا جو بیدار ہونا تھا وہ اتنی بڑی ایک موومنٹ ہے جس کو صحیح سے سمجھنے کے لیے ہمیں ایک بڑے تاریخی زاویے سے دیکھنا پڑے گا. آلٹرنیشنز آف پاور، آلٹرنیشنز جیسے میں نے آپ لوگوں کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا، یعنی کہ تبدیلی ہونا کسی بھی چیز کی سسٹم میں، اسٹرکچر میں، تو وہ پاور کی جو تھی وہ ایسٹ اور ویسٹ میں ہیو اکرڈ تھرو آؤٹ دا لاسٹ 2000 ایئرز اینڈ مور، یعنی کہ 2000 سالوں یا اس سے زیادہ وقت سے مشرق اور مغرب کے بیچ میں تبدیلیاں جو ہے، کبھی مشرق پاورفل رہا، کبھی مغرب پاورفل رہا، پھر مغرب سے مشرق آیا، اس طرح سے رہا ہے. ان دی ارلیسٹ ہسٹری، جو کہ شروع کی جو تاریخ ہے اس کی بات کریں، دی ایسٹ پری ڈومینیٹڈ، جو ایسٹ تھا، مشرق جو تھا وہ ڈومینیٹ کرتا تھا یا اس پر غالب تھا مغرب کے اوپر. اٹ واز بوتھ مور سویلائزڈ اینڈ مور پاورفل دین دا ویسٹ، یعنی کہ سویلائز تھا، وہاں کی جو سچویشن تھی وہ کافی حد تک مہذب تھے اور زیادہ طاقتور بھی تھے مغرب سے. دا ویسٹ however acquired the lead in civilization with the rise of Greece، اور جو مغرب تھا انہوں نے جو آگے بڑھے یا پروان چڑھے وہ یونان، گریس کی وجہ سے بھی چڑھے، کیونکہ گریس جو ہے وہ کافی جلد تیزی سے ابھر رہا تھا. ان پارٹ ود دا کانکویسٹ آف الیگزینڈر، سکندر اعظم الیگزینڈر دی گریٹ کی جو فتوحات تھے ان کی وجہ سے، یونان کی وجہ سے مغرب جو ہے وہ کافی جلدی سے پھر ابھرنے لگا. فرام دیٹ ٹائم انٹل دا فال آف روم، اور روم کے گرنے تک، that is to say for some 7 or 8 centuries، 700 یا 800 سالوں تک the west was dominant both in power and culture. مغرب جو تھا وہ دونوں طرح سے قوت میں تھا، طاقت میں تھا، چاہے وہ قوت کی بات کی جائے، پاور کی بات کی جائے، یا پھر ثقافت یا تہذیبوں کی بات کی جائے. It lost this position through the wars between Romans and Germans، اور انہوں نے اپنی جو پوزیشن تھی، جو مقام تھا، وہ گنوایا صرف اس وجہ سے کیونکہ ان کی جو جنگ چل رہی تھی رومنس اور جرمنس کی، روم اور جرمنی کی جو جنگیں تھیں. The Germans succeeded in destroying Roman power but not in acquiring a similar position for themselves. وہ جنگ تو جیت گئے لیکن رومنس کی طرح تہذیب کو ابھار نہیں سکے اپنی. اچھا جی، with the West thus enfeebled, leadership in power and culture passed to the East. چونکہ اسی اثنا میں ویسٹ، مغرب جو ہے وہ کمزور ہو چکا تھا، لیڈرشپ تھی نہیں، تو مشرق جو ہے وہ طاقتور ہونا شروع ہوا، قوت میں بھی اور کلچر میں بھی. میں نے جیسے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا. ویری لارج پارٹس آف واٹ ہیڈ بین دا رومن امپائر، جو کہ رومن امپائر تھے، ور کانکرڈ بائی اسلام. اسلام ظاہر مسلمان جو حکمران تھے انہوں نے پھر وہ قابض ہوئے، انہوں نے قبضہ کیا ان علاقوں پر جہاں پر ان کی حکومت پھر بنی. اچھا ایک سوال یاد رکھیے گا، وہ قومیں جو صرف ہجوم بنتی ہیں اور اپنی پار کو، کلچر کو، ان چیزوں کو نہیں سنبھالتی، بدقسمتی سے وہ تاریخ جب بھی آپ دیکھیں گے، تاریخ کی اس کڑی کو اگر کھول کر دیکھیں گے تو آپ کو ہمیشہ وہ قومیں چت ہوتی ہوئی دکھائی دے گی، وہ قومیں ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے گی. کیونکہ کبھی بھی وہ قومیں جو مضبوط تھیں اور انہوں نے اپنی مضبوطی جو ہے انصاف، عدل، انصاف اور رواداری کے اوپر نہیں رکھا تو وہ قومیں جلد ہی ختم ہو جاتی ہیں. اسی طرح سے جیسے پھر اسلام ان پر غلبہ حاصل کرتا ہے، وچ ان دا گریٹ ڈیز آف دا کیلفٹ، یعنی کہ جو ہمارے خلافت تھی اس دوران، had an empire considerably larger than that of Rome in its greatest days. یعنی کہ روم کا جو سب سے طاقت اور قوت میں سب سے جو بڑا دور گزرا، اس دور سے بھی زیادہ اسلامک کیلیفیٹ کے دور میں زیادہ بڑی سویلائزیشن، تہذیب بن کے ابھر چکی تھی. اچھا، The Chinese Empire during the early part of the Tang Dynasty was equally glorious and almost equally extensive. وہ بھی اتنا ہی شاندار اور اتنا ہی بڑا تھا جتنا اسلامک امپائر تھا اسلامک کیلیفیٹ میں. The supremacy of the East was not only military but science, philosophy. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ یاد رکھیے. برٹن رسل لکھ رہے ہیں، یورپی رائٹر ہے، یورپی مصنف ہے جو لکھ رہے ہیں اس چیز کے اوپر. میں پھر سے پڑھوں گا، پھر سے دہراؤں گا. The supremacy of the East was not only military but science. یعنی کہ جو ایسٹ مشرق کی بات کر رہے ہیں، اسلامک کیلیفیٹ کی بات کر رہے ہیں، وہ صرف اور صرف ملٹری پر نہیں تھی بٹ سائنس، فلسفی یعنی فلسفے پر، پوئٹری، شاعری اینڈ دی آرٹس آلسو فلورشڈ ان چائنا اینڈ دی محمدن ورلڈ ایٹ اے ٹائم when Europe was sunk in barbarism. جب یورپ میں جہالت کی انتہا تھی، جس کو ڈارک ایجز کا دور بھی کہا جاتا ہے، اور اسی دور میں چائنیز ڈائنیسٹی اینڈ
اسلامک کیلیفیٹ جو ہے محمدن ایرا جس کو کہتے ہیں, محمدن ورلڈ کہتے ہیں, محمد جس کو ہم کہتے ہیں, اس کی اب بات کر رہے ہیں. تو وہ طاقتور تھی اور نکھر رہی تھی, جبکہ یورپ جو ہے وہ پوری طرح سے جہالت میں تھا. یورپینس ود انپارڈنیبل انسولیرٹی کالڈ دس پیریڈ the dark ages, اور اس کو وہ اپنے لیے کالا دور کہتے ہیں. بٹ اٹ واز اونلی ان یورپ دیٹ اٹ واز ڈارک, انڈیڈ اونلی ان کرسچن یورپ, صرف کرسچن یورپ میں, کیونکہ اسپین جو کہ محمدن تھا, وچ واز محمدن ہیڈ اے بریلینٹ کلچر, تو اس کا جو کلچر تھا, اس کی جو ثقافت تہذیب جو تھی وہاں کی, وہ بڑے فلورش کر چکی تھی, کیونکہ اٹ واز انڈر مسلم رول. کرسچن the western world however gradually climbed out of the abyss of barbarism. Columbus and Vasco da Gama were the pioneers of the new western imperialism. سامراجیت, یہ وہ دور تھا جب واسکو ڈی گاما اور کولمبس نے دریافت جو ہے سمندر کے راستوں سے دریافتیں شروع کی, اینڈ پھر وہ سائنٹیفک ٹیکنیکس کے اوپر کام کیا جو ان کا مین ویپن بنا. دی ایسٹ وچ ہیڈ held the world in science before the rise of Greece and after the fall of Rome was completely outdistanced by the West from the beginning of the 16th century onwards. Acha, Western conquest, or at the very least Western influence, became dominant through the world when I was young. Yani ke Bertrand Russell is talking about himself. When I was young, everybody in the West accepted this domination as a matter of course and as something likely to continue indefinitely. چونکہ برٹرن رسل کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب میں خود جوان تھا یا چھوٹا تھا, تب میں نے یہ چیزیں دیکھی کہ ویسٹ جو ہے وہ بخوبی اور بخوشی یہ چیز تسلیم کر رہا تھا کہ ہم تا حیات شاید ڈومینیٹ کریں گے پوری دنیا کے اوپر. ان دس ایکسپیکٹیشن ایز ایوری ون کین ناؤ سی دا ویسٹ واز مسٹیکن. اب چونکہ سب دیکھ سکتے ہیں کہ ویسٹ مغرب جو ہے وہ غلطی پر تھا. ونس اگین ایز دا ٹائم آف دا فال آف روم, وارز بٹوین جرمنز اینڈ ادر اوسیڈینٹلز so enfeebled Europe that it was no longer able to hold Asia in subjection, اور وہ ایشیا کو غلامی میں نہیں رکھ سکا. وہ سے مراد مغرب کی بات ہو رہی ہے. It is now Europe whose freedom is threatened by the alliance of Moscow with Peking. یاد رکھیے گا برٹن رسل کے اس پرٹیکولر ایسے میں زیادہ تر جو باتیں ہیں وہ انٹرنیشنل آرڈر اور وہ جو دور گزرا ہے اب تک آپ نے جو دیکھا ہے کہ تھوڑا سا جو پڑھا ہے 1914 والی جنگ ہے, پھر 1939 سے 45 والی جو 44 والی جو جنگ ہے, جنگ عظیم دوئم, اور پہلی اور دوسری جنگ جو ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں. تاریخ جو سب سے قریبی تاریخ 100 سالوں کے بیچ والی ہے. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس پرٹیکولر دور کی بھی وہی باتیں ہیں جو برٹن رسل اپنے دور میں, یعنی کہ سم ویئر اراؤنڈ 1872 میں وہ پیدا ہوئے ہیں, اور جس ٹائم میں یہ ایسے لکھا گیا ہوگا تو سم ویئر اراؤنڈ فرسٹ ورلڈ وار کی بات ہے, اس سے تھوڑا سا آگے کی بات ہوگی. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے, یا ہو سکتا ہے کہ ورلڈ وار 2 تک کی بات ہے. یاد رکھیے گا کوئی بھی قوم یا کوئی بھی خطہ تا حیات طاقتور نہیں رہتا. ابن الحشام ابن الحیثم جس کا آپ نے نام سنا بھی ہوگا, بڑے فلسفر تھے, سوشولوجسٹ بھی تھے, اس پر بہت سارا سماج پر لکھا, علم عمرانیات کی کتابیں ہیں ان کی. تو ان کے ایک تھیری ہے کہ ایک قوم کا ایک وقت آتا ہے جب وہ انتہا پر ہوتے ہیں اپنی کامیابیوں کے, پھر وہاں سے وہ قوم نیچے آتی ہے, ختم ہوتی ہے, پھر سے اٹھنا شروع ہوتی ہے, اور یہ ایک سائیکل ہے جو چلتا رہتا ہے. انیشلی یہ سائیکل چلنے سے مراد یہ ہے کہ سائیکل تو چلے گا, لیکن اس پرٹیکولر سائیکل کے اندر کب تک کون اپنے آپ کو نچلی سطح پر رکھنا چاہے گا, اور کون اپنے آپ کو کتنے وقت تک اوپر لے کر جانا چاہے گا, اس انتہا تک, کامیابی کی انتہا تک لے کر جانا چاہے گا. تو جو قومیں اپنی تعلیم, اپنے کلچر, انصاف, اپنے سماج اور اپنے ادارے, انسٹیٹیوشنز, فار انسٹنس سماجی انسٹیٹیوشنز بھی ہوتے ہیں, پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز بھی ہوتے ہیں, سوشل انسٹیٹیوشنز بھی ہوتے ہیں, ان سب کو برقرار رکھیں, ان کا تشخص برقرار رکھیں, تبھی وہ ڈیولپ ہو سکتے ہیں اور اس پرٹیکولر پوزیشن پر لمبے عرصے تک چل سکتے ہیں, اور اس انتہا درجے کی جو کامیابی ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں. اچھا جی, ہم نے یہ پڑھا ہے جی الائنس آف ماسکو ود پیکنگ تک, اس سے آگے ہم نہیں پڑھ رہے. آئی وڈ ریکویسٹ یو کہ جو میں نے آپ لوگوں کو 30-40 کے قریب جو ورڈس کی میننگس بتائی ہیں, ڈیفیکلٹ ورڈس, ان کے ساتھ ساتھ ان پر بھی ضرور کام کیجیے گا, بیکاز انلیس اف یو ڈونٹ ورک آن دیز تھنگس آئی ایم ایکسٹریملی سوری, پھر آپ لوگوں کے لیے بہت ساری پرابلمز ہوں گی. ریفلیکشنز آن دی ری اویکننگ آف ایسٹ, یہ انٹرمیڈیٹ بک 2 کے لیکچر کی بات ہو رہی ہے. اچھا جی, اس کے بعد ایک چیز اور میں آپ سے کہنا چاہوں گا, کچھ اسٹوڈنٹس جن کو پرابلمز آ رہی ہیں, وہ پرابلمز فقط اس لیے بھی آ رہی ہیں کیونکہ آپ لوگ
बुक्स को प्रॉपर्ली रीड नहीं कर रहे हो, डिक्शनरीज का यूज़ नहीं कर रहे हो। बच्चे इंग्लिश तो हम लोग बचपन से सीखते हैं, फॉर इंस्टेंस क्लास 1 से लेकर इंटरमीडिएट नहीं बल्कि यूनिवर्सिटीज़ तक पढ़ते रहते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ कि हमारा टेक्स्ट किसी भी हाल में है, पढ़ना तो इसको पड़ेगा। अब अनलेस इफ यू डोंट फॉलो दिस टेक्स्ट प्रॉपर्ली, आप इसको यूज़ नहीं करते, इसको प्रॉपर्ली पढ़ते नहीं है, इसकी एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करते, दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आप उसको सही से जस्टिफाई कर सकें। देखिए, आपको अगर लेटर राइटिंग के लिए बोला जाता है तो देयर इज रीजन माइंड दैट, आपको वो आर्ट आना चाहिए। आपको प्रेसिंग राइटिंग की बात अगर आज की जा रही है तो कल जब आप चाहे तो डॉक्टर्स बन जाएं, इंजीनियर्स बन जाएं, एडवोकेट्स बन जाएं, या CSPs कमीशन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान से कुछ बन जाएं, फर्स्ट टायर ऑफिसर्स बने, सेकंड टायर प्रोविंशियल गवर्नमेंट में बने, इट इज़ एन अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मेरे बच्चों। जब तक आप लोग अपनी अंग्रेज़ी की रिपोर्ट राइटिंग को इम्प्रूव नहीं करते हो, क्योंकि हमारा सिस्टम ऑफिशियल लैंग्वेज आज भी अंग्रेज़ी चलती है, बहुत कहने को तो उर्दू भी है लेकिन स्टिल अंग्रेज़ी बहुत ज़्यादा चलती है। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू पीपल, मेक श्योर कि आपकी ये इसमें जो एक्सरसाइज दी गई हैं वो अच्छे खासे राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, और इस बुक को बनाने के पीछे जिन मैं कहूँगा कि जिन्होंने इनको कलेक्ट किया है, अगर हम D.Y. मॉर्गन की बात करें, मलिक गुलाम रसूल शौक की बात करें, जितने भी ये लोग आप इसके फर्स्ट पेज को पलट कर देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ऑल दीज PhD होल्डर्स डॉक्टरेट्स हैं, इन्हें अंदाज़ा है कि आप लोगों को कौन सी चीज़ें पढ़ानी चाहिए और कौन सी नहीं। मानता हूँ इनमें बहुत सारी चीज़ें ड्राई हो चुकी हैं, डेड हो चुकी हैं, माई बैंक अकाउंट जैसे टॉपिक्स भी हैं, तो प्रॉब्लम्स हैं, बट स्टिल विल हैव टू स्टडी दिस, एंड अनलेस इफ यू डोंट तो ये प्रॉब्लम्स हमारे लिए और बढ़ेंगी और बढ़ती रहेंगी। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों ने इस लेक्चर से कुछ ज़रूर हासिल किया होगा, और जो एक्सरसाइज मैंने आपको कही है उसके साथ साथ ये रीअवेकिंग ऑफ द ईस्ट की जो हम बात कर रहे हैं वो खुदारा उसके जो पहले यानी कि पेज 19 और 20th का जो पहला पैराग्राफ जो मॉस्को विद पैकिंग पर ख़त्म हो रहा है, इसकी मुझे कंप्लीट ट्रांसलेशन और इसके ऊपर एक छोटी सी समरी मुझे ज़रूर दीजिएगा इस कमिंग वेडनेसडे, ट्यूसडे फॉर बॉयज़ एंड वेडनेसडे फॉर गर्ल्स, इन दोनों डेज तक, ताकि मैं आप लोगों को देख सकूँ कि आप लोग वाकई में सही से काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।